نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا درس غزالی کا ہمارا موضوع ہے کہ کھانا پیش کرنے کے آداب۔ یہ جب آپ نے کھانا پیش کرنا ہے تو اس کے کیا آداب ہونے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ تکلف نہ کیا جائے، تکلف سے بچا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بس تکلف ہی تکلف، یعنی جو کچھ گھر میں ہے اس کو لا کے حاضر کر دیں، اور اگر گھر میں کچھ نہیں ہے اور نہ اتنا روپیہ پاس ہو کے انتظام کر سکے تو قرض لے کر اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی اور تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے دوستوں کی آمد سے پریشانی نہیں ہوتی، جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کے لیے تکلف نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ موجود ہوتا ہے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر تکلف کرتا تو ان کی آمد ناگوار گزرتی اور دل میں تکدر بھی ہوتا۔ پھر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا، وہ میرے لیے تکلف کرتے اور کھانے میں زبردست اہتمام کرتے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ تنہائی میں نہ تم ایسا کھانا کھاتے اور نہ میں کھاتا ہوں، پھر اس تکلف اور اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ تو صرف دو راستے ہیں، یا تو تم اس تکلف کو بالائے طاق رکھ دو، چھوڑ دو، یا پھر میں آنا چھوڑ دیتا ہوں، میں آنا موقوف کر دیتا ہوں۔ میرے دوست نے تکلف ختم کر دیا، اور اس بے تکلفی کی بنیاد پر ہمیشہ ہم ساتھ رہے اور کبھی کسی قسم کی غلط فہمی، چپقلش، کدورت نہیں پیدا ہوئی۔ تکلف کی ایک صورت یہ ہے کہ گھر میں جو کچھ موجود ہو سب مہمانوں کے آگے لا کر رکھتے، بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے اور انہیں تکلیف پہنچائے۔ تو یعنی ہمیں دنیا کی خدمت ضرور کرنی ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کا بھی حق پورا کرنا ہے، اور ان کے حقوق کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ کر دنیا کی خدمت نہیں کرنی، بلکہ اپنے بیوی بچوں کا حق پہلے ادا کرنا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ایک شخص نے ان سے آ کے ان کی دعوت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھ دیں کہ میں تمہاری دعوت اس صورت پہ قبول کروں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بازار سے میرے لیے کچھ مت لانا۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو اسے اٹھا کر مت رکھ دینا، یعنی مطلب یہ کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بچا کے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ سارا کچھ مجھے کھلا دو اور بیوی بچے بھوکے رہ جائیں۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے تنگی مت پیدا کرنا۔ تو ایثار اور قربانی ضرور کرنی چاہیے، تاہم اپنے جو بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اپنے اہل خانہ کے حقوق ہیں، ان کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ ایثار اور قربانی کریں، خلق خدا کی خدمت کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیوی بچے اس وجہ سے تنگ ہوتے ہوں۔ پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنے مہمان کے لیے ہے، یہ جو مہمان آیا ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ میزبان سے آ کے کسی متعین چیز کی فرمائش کرنے لگ پڑے۔ اسپیشلی بچے ہمارے یہاں کے کرتے ہیں، بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ اب بچے کہیں گئے ہیں تو کہیں گے انکل میں نے چپس کھانے ہیں، انکل میں نے فش کھانی ہے، انکل میں نے یہ کھانا ہے۔ تو بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ جو کچھ کہ یہ ہوٹل نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ ہوٹل نہیں ہے، ہم کسی کے گھر آئے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ہمیں میزبان پیش کرے گا ہم وہ کھائیں گے۔ تو اپنے بچوں کی بھی اس نہج پہ تربیت کریں، اور جو میزبان ہے آپ کا اس کو تنگ نہ کریں کہ آپ اس سے مختلف کی چیزوں کی فرمائش کرنے لگ پڑیں، الا یہ کہ میزبان پہلے ہی پوچھ لے کہ آپ کیا کھاتے ہیں۔
تو پھر آپ تجویز کر سکتے ہیں. اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جو چیز آسان ہو بننے میں وہ آپ تجویز کریں. تو جو چیز آسان نہیں ہے، آسانی سے نہیں تیار ہو سکتی، اس کا نام مت لیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دو چیزوں کے درمیان آپ کو اختیار دیا گیا تو آپ نے وہی چیز پسند فرمائی جو سہل الحصول تھی، جس کا حصول آسان تھا. اور اس کی جو روایت کی سند ہے وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کو اختیار کرتے تھے جو آسان ہو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا ادب یہ ہے کہ میزبان اپنے مہمان کو کھانے پر آمادہ کرے، اس کی خواہش دریافت کرے. اور مگر شرط یہ ہے کہ میزبان کی طبیعت اس فرمائش کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو. اس سلسلے میں دل پر جبر کرنا صحیح نہیں ہے. تو میزبان جو ہے وہ اپنے مہمان کو کھانے پر آمادہ کرے گا، اس کی خواہش بھی پوچھے گا، لیکن خواہش ایسی پوچھے گا کہ جس کو وہ پورا کر سکے. اب ایسے خالی خودی صلح نہیں مارنی، بلکہ صحیح طرح سے خواہش دریافت کرنی ہے جس کو آپ پورا بھی کر سکیں. کہ جی ہاں آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کے لیے مرغی کا سالن بھی بن سکتا ہے، دال بھی بن سکتی ہے، سبزی بھی بن سکتی ہے، کیا کھائیں گے؟ اور یہ تینوں چیزیں آپ بنا سکتے ہیں. اب آپ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ جی آپ کے لیے سجی منگوا لیں گے ہم، اور آپ کو پتا ہے کہ سجی بنوانا یا منگوانا اس دن آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، تو ایسی صلح نہ ماریں. ایسی چیز کا پوچھیں کہ آپ کیا کھائیں گے، یہ چیزیں ہمارے لیے ممکن ہیں، تو آپ بتا دیں. تو مہمان کی خدمت اس جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں کہ جس کے لیے آپ تکمیل کے لیے آمادہ ہوں. دل سے آپ خدمت کریں، اور جو آپ دل سے منگوا سکتے ہیں، وہ چاہے سجی ہو یا کچھ اور ہو، وہ آپ منگوائیں، لیکن دل سے کریں. اس کے بعد چوتھا ادب یہ ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت کامنلی دیکھا گیا ہے. کوئی آیا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے ہاں جی آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ اچھا کھانا کھا کے تو نہیں آئے نا، کھانا لے کے آتا ہوں. تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. وہ جو اگلا بندہ میزبان ہے، اگر اس نے نہیں بھی کھایا ہوا تو وہ مروت میں یہی کہے گا کہ جی نہیں کھانا میں نہیں کھاؤں گا. تو اس میں یعنی خالی خلی صلح نہیں مارنی چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہے وہ اگر دل سے آپ بلانا چاہتے ہیں تو ضرور بلائیں. اور یہ ہے کہ جو کوئی آ گیا ہے تو جو کچھ پکا ہوا ہے وہ اس کو سامنے لا کر رکھ دے. تو یہ نہ کہیں کہ کھانا منگواؤں یا لاؤں، بلکہ منگوا لیں یا لے آئیں، رکھ دیں سامنے. اگر وہ کھا لے تو بہتر ہے، نہیں کھاتا تو واپس لے جاؤ. لیکن بات وہی کریں جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ دل سے دعوت دے رہے ہیں تو ضرور دعوت دیں، اور ان کو کہیں کہ جی کھانا کھا کر ہی جانا ہے آپ نے. یا اگر کچھ نہیں تو کھانا سامنے رکھ دیں، کھا لے تو کھا لے، نہیں کھائے تو نہ کھائے. جھوٹی خواہش کے اظہار کی ضرورت نہیں، امام صاحب کہتے ہیں. اور امام سفیان الدین ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر والوں کو کوئی چیز کھلانے کا ارادہ نہ ہو تو ان کے سامنے اس چیز کا ذکر مت کرو اور نہ انہیں دکھلاؤ. تو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم
کھانا پیش کرنے کے اور قبول کرنے کے جو آداب ہیں اس پہ ہم عمل کرنے لگیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دعوت کے آداب اور فضائل یعنی دعوت کرنے کے آداب اور فضائل پہ بات کریں گے، یعنی اس کے فضائل کیا ہیں اور دعوت دینے کے آداب کیا ہونے چاہیے، اور دعوت قبول کرنے کے کیا آداب ہونے چاہیے، اور دعوت کرنے والے کو کیا چاہیے، اور کس طرح سے لوگوں کو بلانا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.